قارون کا ذکر قرآن مجید میں قرآن قصص میں ملتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت اور خزانے عطا کیے تھے، لیکن اس کی غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا۔ قارون کی دولت اور غرور۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا اور شروع میں وہ نیک اور سمجھدار شخص تھا، لیکن جب اللہ نے اسے بہت زیادہ دولت دی تو وہ متکبر بن گیا۔ اللہ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں تک طاقتور آدمیوں سے نہیں اٹھائی جاتی تھیں، مگر جب اس کی قوم کے نیک لوگ اسے نصیحت کرنے لگے، غرور مت کرو، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنا اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ احسان کر جسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ لیکن قارون نے یہ نصیحت رد کر دی اور غرور سے کہنے لگا، یہ سب دولت مجھے میری عقل اور علم کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ دولت اس نے اپنی محنت سے کمائی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور کرنے لگا۔ قارون کی شان و شوکت کی نمائش۔ ایک دن قارون اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے عظیم الشان لباس پہن کر خزانوں کی نمائش کرتا ہوا نکلا۔ کچھ کمزور ایمان والے لوگ یہ دیکھ کر حسد کرنے لگے اور کہنے لگے، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی، وہ تو بہت خوش نصیب ہے۔ مگر اہل ایمان نے انہیں سمجھایا، اللہ کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ قارون کی تباہی۔ جب قارون کا تکبر حد سے بڑھ گیا اور وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے لگا تو اللہ نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا۔ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا۔ پھر اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی بچ سکا۔ قارون کے ساتھ اس کا محل، خزانے اور سارا ساز و سامان بھی زمین پر دھنس گیا۔ حقیقت کا ادراک۔ جب لوگوں نے قارون کا انجام دیکھا تو وہ ڈرے اور پچھتانے لگے۔ وہ کہنے لگے، اگر اللہ ہم پر مہربانی نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا۔ واقعی کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ پہلے اس کی دولت پر حسد کرتے تھے، اب انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل کامیابی ایمان اور نیکی میں ہے، نہ کہ دنیاوی دولت میں۔ قارون کی کہانی سے سیکھنے کے اسباب۔ دولت آزمائش ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم، لیکن ہر کسی کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر تباہی لاتے ہیں۔ اللہ کا متکبر لوگ پسند نہیں، اور وہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ شکر گزاری ضروری ہے۔ ہر نعمت اللہ کی عطا ہے، اور شکر ادا کرنے سے مزید برکت ملتی ہے۔ دنیا عارضی ہے، حقیقی کامیابی آخرت کی ہے، نہ کہ دنیا کی عیش و عشرت میں۔ اللہ کے حکم پر چلنے میں ہی بھلائی ہے۔ جو لوگ ایمان اور نیک اعمال کو اپناتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ قارون کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت پر غرور کرنے والا اور اللہ کو بھول جانے والا شخص آخر کار برباد ہو جاتا ہے۔ اصل کامیابی اللہ کے احکام پر چلنے میں ہے، نہ کہ دولت کے پیچھے بھاگنے میں۔